بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس چینل پر آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں مزید اچھی ویڈیوز لے کر آؤں گی۔ وہ عورت جسے نکاح کرنے والا مرد لازمی غریب ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رشتہ تلاش کرتے وقت عموماً ظاہری اور مادی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ دینداری، شرافت اور اچھے اخلاق جیسی خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو ازدواجی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے معاشرے میں طلاق دینے کا رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کامیاب گھریلو زندگی کے لیے رشتوں کی تلاش میں کچھ احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں، ورنہ زندگی بے سکون اور الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل رشتہ تلاش کرنے میں کئی غلط انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر لڑکے والوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آنے والی امیر باپ کی بیٹی ہو، ماں باپ کی اکلوتی ہو تو کیا ہی بات ہے، لڑکی کے بھائی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہوں، اور اگر کوئی بھائیوں کی ایک ہی بہن ہو تو سونے پر سہاگا ہوگا، کیونکہ اس سے بڑے بڑے تحفے ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور آنے والی بہو خوب جہیز لے کر آئے گی۔ بیٹے کو سلامی میں موٹر سائیکل یا گاڑی ملے گی، کوئی پلاٹ یا مکان بھی مل جائے گا، بہو کا والد اپنے داماد کو کوئی کاروبار ہی شروع کروا دے گا، لڑکی کسی اچھی جگہ نوکری کرتی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے دلوں میں لالچ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ عز و جل کے محبوب بن جاؤ، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے وہ دنیا ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اسی طرح لڑکے والوں کے ساتھ ساتھ لڑکی والوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا سمارٹ ہو، فیشنیبل ہو، باپ کی جائیداد کاروبار کا اکلوتا وارث ہو، نندیں نہ ہوں، اور اگر ہوں تو اپنے اپنے گھر کی ہو چکی ہوں، تاکہ ہماری بیٹی سسرال میں جا کر راج کرے۔ لڑکا نوٹوں میں کھیلتا ہو، چاہے وہ نوٹ حرام کی کمائی ہی کے کیوں نہ ہو، تنخواہ معقول بھی ہو تو پھر بھی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ اوپر کتنی کمائی کرتا ہے۔ لڑکا بیرون ملک ہو تو گھر جنت ہی بن جائے گا۔ اس طرح کے لالچ لے کر رشتے ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ جب انسان کی ایسی نیت ہوتی ہے تو پھر وہ خالی ہاتھ ہی گھر واپس لوٹتا ہے، رشتے نہیں ملتے۔ ایسے لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اچھے رشتے کا معیار کیا ہے؟ اچھے رشتے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو ہمارا خود بنایا ہوا ہے، یا وہ جس سے شریعت نے، اللہ کے رسول نے اچھا رشتہ قرار دیا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں، ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، اور لڑکے والے بھی اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا رشتہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول کے نزدیک اچھا ہے۔ لہٰذا دینداری اور ضروری تقاضوں کو پورا کرنے والا رشتہ ملتا ہو تو اسے ٹھکرانے کی بجائے اپنانے کا ذہن ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ نبی اکرم نے فرمایا، جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھا دے گا، اور جس آدمی نے کسی عورت سے اس کے مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کر دے گا۔ یعنی عورت کے مال و دولت کو دیکھ کر اس لالچ میں آ کر کہ اس عورت سے میری شادی ہو گئی تو زندگی ہی بدل جائے گی، دولت پیسہ میرے ہاتھ لگ جائے گا، میں امیر انسان بن جاؤں گا، تو ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آدمی مالدار عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے خوش ہو، بلکہ اللہ پاک اس کی غربت میں اضافہ فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا، جس نے عورت کے حسب و نسب یعنی خاندانی بڑائی کی بنا پر نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھا دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔